انتہائی قابل احترام دانائے رمز تصوف و آشنائے اسلوب طریقت معزز ساتھیوں، میں نے آج حضرت جناب رومی قدس سرہ السامی ان کے فیوزات کے مجموعے کو ہاتھ لگایا اور جو ہی کتاب کھولی تو ایک وہ مضمون مجھے ملا جو عورتوں، مردوں، درویشوں، صوفیوں، علماء، مدرسین، سامعین، طلباء، چھوٹے بڑے سب کو یاد ہے، اور 1500 سال ہو گئے کہ یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے اور سب کو یاد ہے۔ میرے سامنے یہی واقعہ آیا تو میں نے سمجھا کہ ان کی عطا ہے، میں چھوڑوں تو کہیں میری خطا نہ ہو جائے، تو اس لیے اسی مضمون کو میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ یاد ہے آپ سب کو اور اچھی طرح یاد ہے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک لفظ اپنی زبان پر لاؤں گا تو آپ کے چہرے مسل جائیں گے، کیونکہ آپ سب کو یاد ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک منور مسجد جو جنت بھی ہے، جو باعث راحت بھی ہے اور داخل ہونے والے کے لیے عظمتوں کی ضمانت بھی ہے، اور غم کے مارے ہوئے لوگوں کے لیے جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو اس کے روح کے اندر اترتی ہیں وہ اس کی ضمانت ہے۔ اس مسجد پاک میں، مسجد چھوٹی تھی، پھر بڑی ہوتے بڑی ہوئی، اور وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں حاضری کی سعادت سے بہرور ہوتے ہیں انہیں اچھی طرح یاد ہے کہ ترکوں نے جب مسجد دوبارہ بنائی تو جہاں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات طیبہ مبارکہ کی موجودگی میں مسجد کو وسعت ملی تھی، اس جگہ پر جو ستون کھڑے ہیں ان ستونوں پر سنہری حروف میں لکھا ہے حد و مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ وہاں گئے انہوں نے وہ ستون دیکھے ہوں گے کہ وہاں حد مقرر ہے اور اسی کے اندر ریاض جنت بھی ہے، ممبر بھی ہے، حجرہ مبارک بھی ہے، نبی پاک کے آرام کی جگہ بھی ہے، اور ایمان والوں کو جنت عطا کرنے کے لیے بشارتوں کا مرکز بھی ہے، اور وہاں جا کے مسجد نبی کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں جو ستون کھڑے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے آگے جو مسجد شروع ہوتی ہے وہ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، جو آپ نے عرض کیا کہ حضور اسے قبول فرمایا جائے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کو بھی، حضرت صدیق اکبر کے مکان کو بھی مسجد نبی کا ایک حصہ بنایا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ اور صدیق اکبر کی جگہ کو مسجد بنا کر فرمایا ھذا حد مسجد النبی۔ اس طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا اور دور تھا جن کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نبوت کی گنجائش ہوتی تو اے عمر تم نبی ہوتے۔ ان کی خلافت کا زمانہ تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے چھت پر جو پرنالہ لگا ہوا تھا اس کا پانی مسجد نبی میں گرتا تھا۔ تو جب بارش ہوتی تو نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ یہ پرنالہ یہاں سے ہٹائیں، تبدیل کر دیں، تو انہوں نے نہ مانا۔
تو فاروق اعظم چونکہ وہ رب العالمین کے جلال و جمال کی برہان عظیم تھے اور وہ چمکتی تلوار اعظم تھے، شمشیر برہ. تو انہوں نے ایک صحابی کو فرمایا چلو چھت پر اٹھاؤ یہ پرنالہ دور پھینکو. پرنالہ تو کھیل دیا گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو دیکھا پرنالہ نہیں ہے. تو جب بھی مسجد نبی میں داخل ہوتے پرنالہ دیکھ کر آیا تو دیکھا کہ پرنالہ نہیں ہے. تو فرمایا کون ہے جس نے یہ پرنالے کو چھیڑا ہے؟ کون ہے وہ ہاتھ لگانے والا؟ تو کہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ان کے حکم سے فرمایا ہاں وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں. آپ گئے تو وہ کھڑے ہو گئے تعظیماً. فرمایا آپ نے یہ پرنالہ وہ کھیلنے کا حکم دیا؟ ہاں میں نے. مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی تھی. فرمایا آپ سے زیادہ میرے نبی کی نظر کام کر رہی تھی، آپ سے زیادہ میرے نبی کا علم تھا. اگر میرے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے یہ پرنالہ لگوایا تھا تو کون ہوتا ہے عمر بھی اس پرنالے کو کھیلنے والا؟ کون ہے آپ کو یہ پرنالہ کھیلنے والے؟ یہ عباس نے نہیں لگایا، یہ کائنات کے مختار رسول نے لگایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا لاؤ پرنالہ کہاں ہے؟ اے عباس میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھے پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں اور پرنالہ اپنے ہاتھ سے لگائیں، مجھے فخر ہوگا. تو جناب عباس فرماتے ہیں نہیں، جس نے وہ کھیلا ہے وہ خود لگا. تو جب لگ گیا تو فرمانے لگے فعل نبی مشیت رب ہے، فعل نبی مشیت رب ہے. اور اے عمر مسلمانوں کے آرام کے لیے تیرا فعل سنت مصطفیٰ ہے، وہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے. میں اس ادا کو اسی انداز میں دیکھنے کے لیے حکم دیا تھا اور گزارش بھی کی تھی. حکم کے اندر گزارش تھی، گزارش کے اوپر حکم تھا کہ جو نبی پاک نے کیا ہے اس کو قائم رہنا چاہیے. اب آپ نے اس سنت کو پورا کر دیا. آپ بتائیں آپ خود تو کھیلیں گے یا میں وہ کھیلوں؟ میں عباس آپ اپنے ہاتھ سے خود. حضرات گرامی ایک ایک سنت مصطفیٰ کے تحفظ، ایک ایک سنت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین نے قلم کاغذ کا سہارا نہیں دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت و سنت، اپنی خلق اور عادت، اپنے شمائل اور خصلت، اپنے فضائل اور شان رسالت، اپنا اختیار اور جمال نبوت، اس کے تحفظ کے لیے قلم اور کتاب اور کاغذ کا سہارا نہیں لیا. آپ نے اپنی زندگی میں 1,24,000 کتابیں تیار کر. کوئی نبی بتاؤ علیہ السلام، کوئی رسول علیہ السلام، کوئی فقی محدث بتاؤ جس کی تصنیفات 1,24,000. یہ واحد اللہ کے بعد ایک ذات اقدس و اکمل و اعلیٰ برتر و بالا ہیں کہ جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی میں 1,24,000 چلتی پھرتی بولتی کتابیں تیار کی. 1,24,000 چلتی پھرتی بولتی اور فیضان نبوت تقسیم کرتی کتابیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر کتاب کا نام ہوتا ہے، اس کا ٹائٹل ضرور ہوتا ہے، سر برق ضرور ہوتا ہے. تو ہر کتاب، تو سب سے جو پہلی کتاب نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کمالات کے مجموعہ تیار کی ہے، مجموعہ مکمل کیا ہے، اس پہلی کتاب کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ اور دوسری کتاب فاروق اعظم اور تیسری کتاب عثمان ذی النورین اور چوتھی کتاب
پھر آگے چلو، پھر کتابیں ہی کتابیں، کتابیں ہی کتابیں، اور یہ کتابیں جہاں گئی ہیں خور کے رسول کی خوشبو آج بھی اس گلی سے محسوس ہوتی ہے، اور آج دنیا گواہ کہ یہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب دی ہوئی مرتب کتاب کبھی زندگی میں ایک دفعہ یہاں سے گزر گئی تھی، اور آج بھی جہاں ان کا قدم لگا تھا وہ دیکھو خوشبو آ رہی ہے۔ یہ تو وہ ہیں جن کے پاس جسم ہے، جسم میں رگیں، ہڈی گوشت پٹھے ہیں، اور جن کے اندر دل بھی ہے، جگر بھی ہے، اور جن کے اندر سینہ بھی ہے، تڑپ بھی ہے، جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، اور جستجو بھی ہے، آرزو بھی ہے، قوت گویائی بھی ہے، اور دماغ بھی ہے، اور دماغ بھی وہ جو نورانی دماغ۔ یہ نہ بولیں تو کیسے نہ بولیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ چپ ہوتے ہیں تو پھر بھی گفتگو ہوتی ہے، بولیں تو پھر بھی جستجو ہوتی ہے۔ مگر ابھی ابتدا تھی، ایک ستون تھا مسجد کے اندر۔ اب میں آ گیا ہوں ساری تمہید باندھ کے اپنے مرکز پہ آ گیا ہوں۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو مختصر سی مجلس، مختصر سی مسجد، اس میں ایک ستون تھا۔ حضور جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو اپنی پشت اقدس اس کے ساتھ یوں سہارا لیتے، ٹیک لے لیتے، سہارا لیتے، پھر منبر تیار ہوا تو سید عالم علیہ السلام نے جمعے کے دن یوں دیکھا اس ستون کو اور ہٹ کے ممبر کی طرف تشریف لے گئے۔ بس اتنی سی بات یاد، اب نتیجہ دیکھو۔ یوں دیکھا ممبر کی طرف تشریف لے گئے، جلوہ فرما ہوئے ممبر پر چہرہ متغیر ہو گیا، طبیعت خطبے کے وقت جس طرح اس میں انوار کی برسات تو خیر ہر وقت رہتی، لیکن جو خوشی کے آثار نمودار ہوتے اور دیکھنے والے نظارہ لوٹتے، اس کیفیت میں کمی نظر آئی تو سب حیران تھے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے کھڑے ہو کر واپس اس ستون کے پاس گئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ صرف ستون اور ستون کو عزت دینے والے دو جہاں میں انسانیت کے سکون میں آپس میں گفتگو، ایک طرف ستون اور دوسری طرف دو عالم کا سکون، میرے گفتگو ہوئے تو سید عالم علیہ السلام پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو؟ تیری فریاد دل کو بے چین کر رہی ہے، کیوں تڑپتے ہو؟ یہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے ہو، سسکیاں لیتے ہو، تیری آواز میرے کان سے گزر کر روح دل میں اتر رہی ہے، اور مجھے اضطراب ہو رہا ہے، مجھے تشویش ہو رہی ہے۔ ستون بولو کیوں روتے ہو؟ صحابہ حیران ہیں، وہ نبی کی درسگاہ کے پڑھے ہوئے، وہ سنجیدہ، وہ روحانی علم کے تاجدار علماء، وہ صحابہ، میں بھی حیرت ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ صحابہ بھی سن رہے تھے، اور بعض کہتے ہیں صرف ان دو کے درمیان مکالمہ تھا، عاشق اور معشوق کے درمیان، اور بعض کہتے ہیں کہ صرف دو کے درمیان بات تھی، ایک محب اور دوسرا محبوب، اور میانے عاشق و معشوق رمزے کہ رامن کاتبیرا ہم خبر نے، یہ عشق کی باتیں تھی۔ وہ جب
ستون جب اور کسی کا عاشق ہی نہیں تو درد دوسرے کو سنائے کیوں؟ پھر سنائے تو کیوں سنائے؟ کیا وہ درد کا علاج کریں گے؟ جو علاج جانتا ہے، جو کرتا ہے، جس کے کرنے کا فن ہے اور جس کی نبوت کی ذمہ داری ہے درد دور کرنا، یہ فرض ادا کریں گے، میری محبت کا قرض ادا ہو جائے گا۔ فرمایا صرف دو کے درمیان مکالمہ تھا، اللہ غنی، اور یہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ستون بولو، کیوں روتے ہو؟ مخاطب ہوئے تو کس وقت مخاطب ہوئے؟ استانے حنان در ہجر رسول نالا میزد ہم چوربا بے استن حنان در ہجر رسول نالا میزد ہم چوربا بے آ رہی تھی جس طرح ہوش مند علم والے عقل والے سمجھ کے روتے ہیں، اس طرح وہ کچھ سمجھ کے رو رہا تھا۔ اللہ غنی۔ آگے وہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، در تحیر ماند اصحاب رسول کس مینالد ستون بعرض تو فرماتے ہیں صحابہ درد والے لوگ ہیں، نظر والے لوگ ہیں، فکر والے لوگ ہیں، خشیت والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں، نفسانیت ختم ہے، روحانیت غالب ہے، اور جب روحانیت غالب ہو تو روحانیت جب غالب ہو تو لطافت میں ہوتے ہیں، اور جب لطافت غالب ہو تو ہر آواز سنتے ہیں۔ اس لیے صحابہ بھی سن رہے تھے اور وہ بھی پریشان تھے۔ در تحیر ماندہ اصحاب رسول حیران ہو گئے، کس میں نالت ستون با عرض طول، اتنی دردناک فریاد سے یہ ستون، یہ لکڑی، یہ خشک لکڑی رو رہی ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب اس ستون سے پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یاد رکھو حضرات، کیا اس ستون کی جڑیں تھیں؟ کیا وہ تر و تازہ تھا؟ کیا اس کی ٹہنیاں تھیں؟ کیا وہ درخت تھا یا ستون تھا؟ درخت ہوتا تو جڑیں ہوتی، درخت ہوتا تو پتے ہوتے، درخت ہوتا تو ٹہنیاں ہوتی، درخت ہوتا تو شاخیں ہوتی، درخت ہوتا تو پوست ہوتا، درخت ہوتا تو زندہ ہوتا، درخت ہوتا تو رطوبت ہوتی۔ یہ ستون ہے، اسی لیے ستون کہا کہ درخت نہیں، اگر درخت نہیں تو پھر یہ زندہ نہیں۔ ستون کا ہے، درخت نہیں کا۔ درخت ہوتا تو پھر زندگی ہوتی، پتے ٹہنیاں ہوتے، جڑیں ہوتی، سایہ ہوتا، طول عرض ہوتا۔ یہ ایک لمبا ستون ہے۔ ستون اس لیے کہا کہ یہ اپنی جن سے کٹا ہوا، مرا ہوا خشک لکڑی یہاں کھڑا ہو گیا، یہ کٹ بھی گیا، مٹ بھی گیا، مر بھی گیا۔ کٹے، مٹے، مرے، خشک ستون کے ساتھ نبی پاک پشت اقدس لگا کر کھڑے ہو۔ خشک ہے حضرات، اگر یہ زندہ درخت ہوتا تو پتہ چلتا کہ اس کے اندر تازگی ہے، اور جس شے کے اندر تازگی ہو اس میں احساس ہوتا ہے، اس میں احساس ہوتا ہے۔ اور ہر زندہ شے اس کو قوت گویائی ملتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ گفتگو کی طاقت دیتا ہے۔
یہ جتنا جہان میں پتھر، شجر، حجر، دیلے، سنگریزے، کانٹے، پھول، دریا، صحرا، قطرے اور تنکے اور دریا، صحرا، سمندر، یہ کائنات جتنی ہے یہ سب زندہ ہے، اور جو زندے ہیں وہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ اگر یہ درخت ہوتا تو یہ تسبیح پڑھتا، اور جو تسبیح پڑھتا ہے اس کو درخت کہتے، اس کو ستون نہ کہتے، تو معلوم ہوا یہ مر گیا۔ تو جب مر گیا تو پھر ذکر بھی ٹوٹ گیا ہوگا، چھوٹ گیا ہوگا، مٹ گیا ہوگا، لیکن نبی پاک نے اپنے پشت اقدس اس ستون کے ساتھ لگا کر اسے اندر کی نئی زندگی دے کر ذکر کے اندر قائم کر دیا، ذکر کے اندر قائم کر دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ درخت اندر سے، وہ ستون اندر سے زندہ تھا، اور جب وہ زندہ تھا اور اب بھی ہے، 1500 سال ہو گئے، وہ اب بھی ہے، مگر وہ بڑے مزے سے نبی پاک کی مسجد میں سویا ہوا ہے، وہ اب بھی ہے نبی پاک کی مسجد میں، وہ سویا ہوا ہے۔ جس جگہ کو کہا کہ یہ جنت ہے وہ وہیں لیٹا ہوا ہے، اور جو لیٹ گیا تو جنتی ہے۔ جنتی مرتے کا بھی معلوم ہوا کہ وہ بھی زندہ، اور جہاں دفن ہے وہ جگہ بھی زندہ، وہ جگہ بھی ذکر کر رہی ہے اور وہ ستون بھی ذکر کر رہا ہے، کیونکہ دونوں کو ذکر کروانے والا بھی ساتھ ہی قریب بیٹھا ہوا زندہ ہے، ذاکر ہے، زندہ ہے، ذاکر ہے، اور جو زندہ اور ذاکر ہو اس کو علم بھی ہے، احساس بھی ہے۔ اگر احساس نہ ہوتا تو کیا معلوم ہوا کہ مجھ سے جدا ہو گئے؟ کیا معلوم ہے کہ مجھ سے جدا ہوئے؟ احساس ہے نا، علم ہے نا، پتہ ہے کہ یہ دیکھو جدا ہو گئے، اور جب وہ ممبر پر بیٹھے تو پھر رونے لگا، معلوم ہوا کہ وہ دیکھ بھی رہا تھا، معلوم ہوا کہ وہ دیکھ بھی رہا تھا، اور جب رویا تو معلوم ہوا کہ زبان بھی تھی کہ وہ رویا۔ تو جب نبی پاک گفتگو فرمانے لگے تو معلوم ہوا کہ اس کے کان بھی تھے کہ وہ سن بھی رہا تھا، اس کے کان بھی تھے، اس کی زبان بھی تھی، اس کی آنکھیں بھی تھی، اس کا جسم بھی تھا، اس کے اندر زندگی بھی تھی، اس کے اندر بندگی بھی تھی، اس کے اندر تابانی بھی تھی، اس کے اندر درخشندگی بھی تھی۔ نبی عالم علیہ السلام نے فرمایا گفت پیغمبر میں گفت پیغمبر چخائی ایسو تو گفت پیغمبر چخائی ایسو تو تیری میری یاری ہے نا، ہم اکٹھے تھے نا، اکٹھے ہیں، لیکن اب میں ممبر پہ چلا گیا ہوں، بولو اب کیا چاہتے ہو، تیری مرضی، اب کیا چاہتے ہو؟ یارو یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں، جب اظہار نبوت فرمانا چاہیں تو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، وہاں اظہار نبوت ہے، وہاں نبوت کے قاہرانہ مقام کا اظہار کر رہے ہیں، اور ابو جہل مٹھی پکڑ کے بند کر رہا ہے، اور نبی پاک پتھروں کو اشارہ کر رہے ہیں، ابو جہل ہے، اس کے دماغ پر تو ویسے ہی پتھر پڑے ہوئے ہیں، تم بھی بولو اور پڑ جاؤ اس کے سر پہ، بولو تو بولنے لگے۔ تو معلوم ہوا کبھی درخت سے باتیں کرتے ہیں، کبھی مٹی سے بات کرتے ہیں، کبھی ہرن سے بات کرتے ہیں، کبھی اونٹ سے بات کرتے ہیں، کبھی پانی سے بات کرتے ہیں، کبھی سنگریزوں سے بات کرتے ہیں، کبھی خوش لکڑی سے بات کرتے ہیں، کبھی ہواؤں سے بات کرتے ہیں، کبھی دریاؤں سے باتیں کرتے ہیں، اور جن جن سے باتیں کر رہے ہیں، جن جن سے باتیں کر رہے ہیں انہی کی زبان میں کر رہے ہیں، جن سے باتیں کر رہے ہیں انہی کی زبان میں باتیں کر رہے ہیں، لکڑی کے ساتھ وہی زبان جو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهوا تسبیحهم۔ کوئی شے ایسی ہے جو خدا نے پیدا کی ہو اور وہ ذکر نہ کرے، یعنی وہ ذکر کرتی ہے، جب ذکر کرتی ہے تو وہ اپنی زبان میں کرے گی، اس کی زبان اپنی، اس کی بولی اپنی، اس کا کلام اپنا، اور نبی ان کا نبی ہے
جس طرح اس کا پیدا کرنے والا اس کا خدا ہے، اسی طرح اس ذرے کا بھی نبی ہے، اس ذرے کا بھی نبی ہے۔ تو جب نبی ہے تو امتی اور نبی کا تعلق ہے، امتی نبی کو نہ جانے، نبی امتی کو نہ جانے تو نبوت کے فیضان جاری نہیں رہ سکتے، اور جب نبی کی نبوت مسلمہ ہوتی ہے تو نبی جب اپنی نبوت کا فیضان تقسیم کرتا ہے تو عربی بولنے کی ضرورت نہیں، وہ آگے جو مخاطب ہے اس کی زبان میں آپ بولیں گے، مخاطب کی زبان میں بولیں گے۔ درخت کی کون سی زبان ہے؟ درخت کی کون سی زبان ہے؟ وہی نا جس میں میرا نبی بولتا۔ یہ جو بعد میں ترجمہ ہوا کہ اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، وہ نقل عربی میں منتقل ہوئی، وہ عبارت عربی سے فارسی میں ہوئی، فارسی میں پشتو میں ہوئی، پشتو سے اردو میں ہوئی، پھر کئی 100 زبانوں میں ہوئی، لیکن وہ اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی زبان میں ہر ایک کو خدا نے اپنی زبان دی ہے۔ صرف ایک وقت ایسا آئے گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ایک ہی زبان رہے گی، دوسری کوئی زبان نہ رہے گی، کیونکہ وہی زبان اللہ نے پسند فرمائی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب اعظم کی زبان وہی رہی ہے۔ ہر بندے کی زبان عربی ہو جائے گی، چاہے وہ کافر ہو کہ مشرک ہو، یہودی ہو کہ نصرانی ہو، ہندو ہو کہ سکھ ہو، صحابی ہو کہ ولی ہو، گناہگار ہو کہ نیکوکار، عربی رہے گی۔ لیکن اس مارکے تک جانے سے پہلے ہر ایک کی اپنی 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 زبان ہے، اور جس کی جو زبان ہے وہ میرا اور آپ کا نبی وہ زبان جانتا ہے۔ گفت پیغمبر چے خواہی ہے۔ اب نبوت کے فیضان کے دریا میں لہریں اٹھ رہی ہیں۔ اب نبوت کے فیضان کا جو دریا ہے اب اس میں لہریں اٹھ رہی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، بولو پھر اب چاہتے کیا؟ دینے والا میں ہوں، لینے والا تو ہے، مانگ تو صحیح، پتہ چلے کہ مانگنے والے نے مانگا کیا، اور دو عالم کے خزانے کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں اس نے دینے میں دیر کتنی کی ہے، ہم تماشا دکھانے چاہتے ہیں سب۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ جواب کیا دیا اس نے؟ گفت جانم از فراقت گشت، گفت پیغمبر چے خواہی ایسو تو گفت جانم از فراقت گشت ہوں، میرے آقا کیا رہا میرے پاس؟ افسون بول رہا ہے، میرے آقا کیا رہا، میں مانگوں کیا؟ میں تو خون ہو کے ختم ہو گیا، آپ کی جدائی نے مجھے مار دیا، درد ہجر نے مجھے مار دیا، ذرہ ذرہ میرا جسم کا خون ہو کے جذب ہو گیا ہے، میں نہیں رہا، آپ کی جدائی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور آگے ابھی اس کی گفتگو جاری ہے، اور بڑے درد سے ستون پکار از فراق تو مرا کیوں سوخت جان، کیوں نہ نالم بے تو جانے جہاں، اے اللہ کے محبوب اور کائنات کے آقا، اے دو جہاں کے مالک، اے سید العالمین، اے ذرے سے لے کر آج تک کی ساری کائنات پر اپنے نبوت کے فیضان تقسیم کرنے والے اور دکھی شے کو سکھ دینے والے، میں سچ کہہ دوں کہ آپ کی جدائی نے مجھے ایسا مارا کہ میں رہا ہی نہیں۔ تو آپ ہی بتائیں کہ میں نہ روؤں نہ آنسو بہوں تو میں کیا کروں؟ میں چپ رہ سکتا ہوں؟
میرا اختیار ہوتا تو میں اس ممبر کے ٹکڑے کر دیتا. عشق میں دوئی قبول نہیں ہوتا. عشق میں دوئی قبول نہیں, توحید میں شرک قبول نہیں, اور عشق میں دوسرا یار قبول نہیں. دل ایک ہے اور دلدار بھی ایک ہی ہوتا ہے. مسندت منبود مضمن تاختی برس سرے ممبر تو مسند ساختی. کھانوں میں روایتی رنگ, وہی دیسی خوشبو اور ٹینشن فری کوکنگ. ARY ذوق کے ٹیسٹ جگائیں کھانوں میں ذوق اور اپنائی ہے. ARY ذوق خوشیوں کا تڑکا. مجھے چھوڑ کر ممبر پر تشریف لے گئے. مجھ میں وہ پہلے جتنا عرصہ میرے ساتھ رہے, آپ کو مجھ میں کمزوری ہے نظر نہیں آیا. ممبر آیا تو میں برا ہو گیا. میں شان نبوت تو میں نہیں ہوں, لیکن میں اس خدمت کے قابل میں نہیں رہا. اس درد والی فریاد سن کر پس رسول اش گفت کہنے کو درا اے شدا باسر تو ہم راز باق گر ہمیں خواہی ترا نخلے کنند شرقیو غربی سے تو میوہ خورند تو میوہ چنند. میں پھر تم پہ چھوڑتا ہوں بات. میں تمہیں ایک درخت نہ بنا دوں, میں دور جانے بھی نہیں دوں گا, میں یہیں رکھوں گا. دور بھی نہیں جانے دوں گا, یہیں رکھوں گا. جب ممبر سے آؤں گا تو تیرے قریب سے ہو کے جاؤں گا, اور جب ادھر جاؤں گا پھر تم کو مل کے جاؤں گا. میرا ہر صحابی تجھے ملے گا. میں تمہیں درخت لگا کے یہیں, میں تمہیں اتنا بڑا درخت بنا دوں کہ مشرق والے بھی تمہیں دیکھیں اور مغرب والے بھی تمہیں دیکھیں, شمال والے بھی تمہیں دیکھیں اور جنوب والے بھی تمہیں دیکھیں, اور کائنات میں ہر انسان تیرا میوہ کھائے, اور تیرا میوہ ایک دفعہ جو تو پھل جائے, میوہ لگ جائے, ثمردار ہو جائے, تو میوہ دار ہو جائے, تو مشرق مغرب شمال جنوب میں یہ اربوں انسان آج سے لے کر قیامت تک یہ میوہ کھاتے رہیں, یہ میوہ کھاتے رہیں. نہ کھجور ختم ہو, نہ سرور ختم ہو. اے شجر خرما, اے کھجور کے درخت, تیرے پاس اللہ کا نور کھڑا ہے. میں تمہیں کھجور کا میوہ لگا کے ایسا سرور پیدا کر دوں جو کھائے تو تجھے جنت میں جا کر بھی یاد کرے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں تمہیں یہاں سے لے کر جنت تک ایک ہی کیفیت پہ رکھوں گا, اور جب سب کائنات جنت میں جائے گی تو اے میرے پیارے ستون تو اسی طرح درخت بن کر جنت میں داخل ہو جائے گا. بتا کیا چاہتے ہو, بتاؤ کیا چاہتے ہو. تو وہ پیارے انداز سے عرض کرنے لگا, مجھے یہیں رکھیں گے آپ؟ ہاں میں یہیں رکھوں گا. میں آپ کو دیکھ سکوں گا, آپ دیکھ سکو گے. میں درخت بھی رہوں گا, درخت, پھر جنت بھی جاؤں گا. ہاں جنت نہیں یار سن, پھر آپ اس طرح کریں تو مجھے ستون ہی رہنے دیں, اور ایسی جگہ دفن کریں کہ جب آپ ممبر کی طرف جائیں تو میرے وجود پر سے ہو کے گزرے. اور جب واپس آئے تو آپ کا قدم مبارک میرے سینے پر ہو, پھر میرے سر پر. درخت نہیں بناؤ, کیا کروں گا کھڑے ہو کر لوگوں کو کھجوریں کھلاتا رہوں گا. رہنے دیں ساری بات کو, آپ نے راستے میں مجھے دفن کر دیں, اور جب آپ گزرے تو میں سمجھوں میرا آقا میرے وجود پر سے گزرا.
حضرات میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ تو اہل ایمان اور درد بیٹھے ہوئے، پوچھو اس درخت سے کہ تجھے اتنا عشق رسول کہ تم جب مر بھی گیا، کٹ بھی گیا، مٹ بھی گیا، پھر بھی عشق کا یہ عالم ہے کہ ذرے ذرے کے اندر روحانی اور نورانی اور فرشتوں سے برتر زندگانی تیرے ایک ایک ذرے کے اندر مچل رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور تیری یہ خواہش کہ نبی کا قدم تیرے جسم پر لگے۔ ایسی زندگی ملی، میرے نبی کی رفاقتیں کیسی زندگی تھی۔ اور یہاں میں ایک عرض کروں گا حضرات، صحابی تھے نماز میں، نبی پاک نے فرمایا ادھر آؤ، دیر ہوئی فوراً جبریل آئے، تعمیل ارشاد میں تاخیر ہوئی، ذرا دیر ہوئی، فوراً جبریل امین آئے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والو جب میرا نبی تمہیں بلائے، جب میرا نبی تمہیں بلائے تم جس حال میں بھی ہو، یہ نہ سوچنا کہ تم سجدے میں ہو۔ میں جانتا ہوں سجدہ میرے لیے، رکوع میرے لیے، یہ قیام میرے لیے، یہ تلاوت میرے لیے، یہ عبادت میرے لیے، اور جب نبی بلائے تو دل میں خیال نہ لانا کہ میں اب خدا کی بندگی کر رہا ہوں، یہ خدا بھی تمہیں جس کے صدقے ملا اور بندگی بھی جس کے صدقے ملی، اس کا حکم ہو تو سب کچھ چھوڑو دوڑتے جاؤ۔ کیوں؟ لما یحییکم، وہ زندگی دیتے ہیں، وہ زندگی انہی سے ملتی رہے گی۔ لما یحییکم، وہ زندگی دیتے ہیں اور انہی سے زندگی ملتی رہے گی۔ حال بھی اور مستقبل بھی، حال کا وقت مقرر ہے اور مستقبل کا وقت مقرر نہیں۔ تو مستقبل صبح قیامت تک مستقبل ہے، تو مستقبل صبح قیامت تک نبی اللہ نبی الانبیاء سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیتے رہیں گے۔ تو رب نے یہاں مضارع کا صیغہ استعمال فرما کر ان لوگوں کی تردید کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قبر شریف میں تشریف لے گئے تو ختم ہو گئے، تو خدا فرماتا ہے کہ جو ختم ہوتے ہیں وہ مرے ہوتے ہیں، اور جو مرا ہوتا ہے وہ دوسرے کو زندگی نہیں دیتا، اور میں کہتا ہوں میرا نبی زندگی تقسیم کرتا ہے۔ تو پھر یہیں سے اندازہ لگاؤ جس نے خشک درخت کو زندگی دے دی وہ انسانوں کو وقت بھی دیتا ہے، زیست بھی دیتا ہے، انسانوں کو وقت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، وہی ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ تو معلوم ہے خدا جانتا ہے کہ سارے مدینہ منورہ نہیں جائیں گے، مگر اکثریت انسانوں میں، اکثریت مسلمان ہوگی، انسانوں میں اکثریت مسلمان ہوگی، اور سارے مدینہ منورہ نہیں جائیں گے، لہذا رابطہ ہم یہیں سے قائم کر دیں گے۔ تم رخ ادھر کرو، زندگی وہیں سے آتی رہے گی، ادھر کرو زندگی وہیں سے آتی رہے گی۔ معلوم ہوا کہ نہ نبی دور ہے، نہ دور تھے، نہ دور رہیں گے۔ اگر کوئی ان سے دور ہوا تو مر گیا، جو ان کے قریب ہوا تو زندگی یہ جاوید پا گیا۔ ستون زندگی لے کر، اچھا ستون سے زندگی لی نا اس نے، تو میں ایک بات اپنی طرف سے عرض کرنے لگا ہوں، میں یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن حقیقت اور وجدان اور ایمان اس پر تڑپ رہا ہے کہ وہ صحابی جو وہ ستون جو نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے نبی پاک کا ممبر بنا اور نبی پاک کے راستے میں لیٹ گیا، میرا خیال ہے وہ صحابی ہے۔ ہم کرام ہے نبی پاک، وہ صحابی ہے، اور ہر صحابی جنت جائے گا، اس لیے نبی پاک نے فرمایا ستون تم بھی جنتی ہو اور تم میرے ساتھ جنت جاؤ گے۔
اللہ غنی۔ حضرات گرامی، یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی ہماگیر ہے، کتنی عالم پناہ ہے، کتنی ہماگیر ہے، اور ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے جناب حجت الاسلام امام غزالی اور سر طائفہ نقشبندہ مجدد الفسانی یہ فرماتے ہیں کہ گھر خالی بھی ہو تو خالی نہ سمجھنا، دروازہ کھولو اندر کوئی بھی نہیں تو کہہ دیا کرو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ، اس لیے کہ نبی پاک کی نبوت کے نور کی چمک اور کرنیں اس کمرے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ لہذا نبی پاک کی نور نبوت کو مخاطب کر کے کہو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ، تو نبی جس کا سلام سنتے ہیں اس کا تو جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ تھا آج کا درس، اس کو آج اسی پہ بس کرتے ہیں، انشاءاللہ جو آگے سلسلہ باقی ہے تھوڑا سا وہ کل چلائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور تو میں کیا عرض کروں، اس ستون کے صدقے خدا ہمیں دارین کا سکون عطا فرمائے، اس ستون کے صدقے خدا ہمیں دارین کا سکون عطا فرمائے، اور نبی پاک کے غلاموں کا غلام، غلاموں کا غلام، آخری جو غلام ہے اس غلام کی غلامی کی سعادت خدا ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ 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 العالمین بحرمت سید الانبیاء والمرسلین، ہم سے راضی ہو کر ہمارے سب گناہ معاف۔ الہی ہمیں راہ حق پر، زیادہ محبت پر، صراط صدق و محبت پر اے اللہ مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ تا دم عمر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رضا اور اپنی مشیت اور اپنا پیار اور اپنے محبوب کی رضا اور پیار نصیب فرما۔ بیماروں کی بیماریاں شفا فرما، مبتلا درد و غم رنج و علم ان کو نجات عطا فرما۔ الہی بچیاں، بچے، بوڑھے جوان، بیمار، مقیم، مسافر، تندرست، امیر، غریب، چھوٹے بڑے، نبی اکرم کے سارے غلاموں پر اپنی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھول دے۔ اللہ سب کی نیک پاک مرادیں پوری فرما، سب کی عزت ان کی حفاظت فرما، سب کی مشکلات دور فرما، سب عزت جن جن کو تو نے عزت دی، جن جن کو تو نے آرام دیا، اللہ کریم اس میں استقامت دے، اور کوئی رکاوٹ آئی تو اپنے فضل و کرم اور نبی پاک کے وسیلہ سے دور فرما کر انہیں اور عزت دے اور انہیں اپنی بندگی کی لذت بھی عطا فرما۔ آج کی اس محفل کو اللہ اپنی پیارے محبوب کی نسبت سے، اور میں پھر عرض گزاروں میرے اللہ اس پیارے ستون کے وسیلے سے ہمارے حال پہ رحمتوں کی برسات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔